بنی اسرائیل کے اوپر ایک زمانہ ایسا آیا کہ جب بنی اسرائیل سے اللہ نے چاند کو پردے میں ڈال دیا اور چاند ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا، یعنی اللہ نے چاند کو ان سے چھپا دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو چاند دکھائی نہیں دیتا۔ جب یہ زمانہ آیا تو یہ لوگ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد التجا کی کہ خدا سے دعا کریں کہ ہمارے اوپر اس مشکل کو ہم سے دور کر دیا جائے۔ اس حدیث کو شیخ صدوق نے اپنی کتاب الخصال کے اندر نقل فرمایا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں۔ امام علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر ایک زمانہ ایسا آیا کہ احبطس القمر عن بنی اسرائیل، چاند جو ہے وہ چھپا دیا گیا، چاند چھپ گیا، گویا اب ان کو چاند نہیں دکھائی دیتا۔ اور پہلے کے زمانے میں اگر آپ کو احساس ہو کہ انسان کے سفر ستاروں اور چاند کی مقام کو دیکھنے کے ذریعے سے ہوا کرتے تھے، تو آج کے زمانے کی طرح اتنا آسان نہیں ہو اس زمانے میں چاند کا نہ دکھائی دینا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خداوند متعال نے جناب موسیٰ کی جانب وحی فرمائی کہ ان اخرج عظام یوسف من مصر، کہ مصر سے جا کے جناب یوسف کی ہڈیوں کو نکالیں۔ تو خداوند متعال نے وعدہ کیا، ووعدہ طلوع القمر، چاند واپس طلوع ہوگا اگر آپ نے یہ کام کیا۔ جناب موسیٰ نے سوال کیا، عمن یعلم موضعہ، کون ہے جو اس جناب یوسف کی قبر کا علم رکھنے والا ہے، یعنی کیسے معلوم چلے جناب یوسف کی قبر کہاں پہ ہے اور جانے کے بعد وہاں سے جناب یوسف کی ہڈیوں کو نکالا جائے۔ ان سے کہا گیا جناب موسیٰ سے کہ ہاں ہونا عجوز، کہ ایک بڑھیا ہے کہ جو اس بات کو جانتی ہے کہ جناب یوسف کی قبر مبارک اور جناب یوسف کس مقام پہ مدفون ہے۔ بس نتیجہ یہ ہوا جناب موسیٰ اس کی پاس گئے اور سوال کیا اس سے کہ اتعرفین موضع قبر یوسف، کہ کیا تو جناب یوسف کی قبر مبارک کو جانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں اے نبی خدا میں جانتی ہوں جناب یوسف کی قبر مبارک کہاں پہ ہے۔ سوال کیا کہ فاخبرینی بہ، مجھے خبر دے، مجھے بتلا یہ قبر مبارک کہاں پہ ہے۔ عجیب جواب اس نے دیا اور کہا کہ لا حتی تعطینی اربع خصال، اے نبی خدا میں آپ کو جب تک قبر کا نشان نہیں بتاؤں گی جب تک کہ آپ مجھے 4 صفات عطا نہ کریں، 4 چیزوں سے نہ نوازیں۔ پہلی چیز بیان کی کہ تطلق لی رجلی، یہ جو خاتون تھی یہ اپاہج تھی، چل نہیں سکتی تھی، کہا کہ میرے لیے یہ معجزہ کریں کہ میں چلنے لگوں، میرے پیروں کو آزاد کر دیں۔ اور دوسری شے جو مانگی، کہا کہ وہ تعید علی شبابی، اور دوسرا کام یہ کیا جائے کہ میری جوانی کو واپس پلٹا دیا جائے۔ وہ تعید علی بصری، یہ نابینا بھی تھی، اس کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا، کہا کہ یہ بھی کام کیا جائے کہ میری بصارت کو، میری آنکھوں کو واپس پلٹا دیا جائے۔ وتجعلنی معک فی الجنہ، اور یہ کام بھی کیا جائے کہ مجھے اپنے ساتھ آپ جنت میں قرار دیں۔ 4 صفات ہیں جو اس نے نبی خدا جناب یوسف سے طلب کی۔ فقبر ذلک علی موسیٰ، یہ چیزیں جناب موسیٰ کے اوپر جناب موسیٰ کو بہت مشکل محسوس ہوئیں، یہ دعائیں بہت بڑی دعائیں محسوس ہوئیں کہ جوانی بھی پلٹا دی جائے، پیروں کے اپاہج پن بھی ختم ہو جائے، پیروں کو بھی شفا مل جائے، اور یہاں تک کہ میرے ساتھ جنت کے اندر بھی ہو، بینائی بھی پلٹ جائے۔ اللہ نے جناب موسیٰ کی جانب وحی فرمائی کہ یا موسیٰ اعطیہا ما سألت، کہ جو بھی آپ سے یہ سوال کرتی ہے اس کو عطا فرما دیجئے۔ فإنک انما تعطی علی، آپ جو عطا کرنے والے ہیں گویا میری بنا پہ عطا کرنے والے ہیں، مجھ سے سوال کرنے والے ہیں، تو آپ اس کو بڑا نہ سمجھے، خدا کے سامنے کیا مشکل ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں گویا دعا کی، اور یہ کام اس طریقے سے انجام پایا کہ یہ جوان بھی ہو گئی، اس کے پیروں کو بھی شفا مل گئی، چلنے بھی لگی، اس کی آنکھوں کو بھی شفا ملی، دیکھنے بھی لگی، اور اس بات کا وعدہ بھی ہو گیا کہ جناب موسیٰ کے ساتھ یہ جنت میں رہے گی۔ نتیجتاً ہوا کہ فدلتہ علیہ، اس نے جناب موسیٰ کو اس بات کی خبر دی کہ جناب یوسف کی قبر کہاں پہ ہے، اور جناب موسیٰ اس کے ساتھ گئے۔ وہاں سے شاطئ نیل کے، دریائے نیل کے کنارے جناب یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک تھی، اور ایک مرمر کے صندوق کے اندر جناب یوسف علیہ السلام کی قبر کو قرار دیا گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جناب موسیٰ نے خدا کے وعدے کے مطابق جناب یوسف کی ہڈیوں کو نکالا اور فحملہ الی الشام، اور ان ہڈیوں کو لے کے شام کی جانب آ گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب اس طریقے سے نکالا طلع القمر، چاند جو پوشیدہ تھا واپس جو ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں ان احادیث شریفہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔